مرکب اضافی میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتی ہے؟ پہلے کو مضاف کہتے ہیں عربی میں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ یا اسم، مضاف اسم ہی ہوا کرتا ہے، مضاف فعل نہیں ہوتا۔ اچھا ابھی پورے نہیں آئے، چلیں آ جاتے ہیں پھر۔ شہریار سے مضاف اسم ہوا کرتا ہے۔ کسی کا نام مضاف نہیں ہوا کرے گا، وہ مضاف الیہ بنے گا۔ جی صحیح ہے، پڑھ لیں، اثر پڑھ لیں۔ یہ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ کسی کا نام مضاف نہیں ہوتا، انسان کا نام ہے، شہروں کا نام ہے، ملکوں کے نام ہیں۔ جہانگیر صاحب کہتے ہیں میں نے سوال کیا، کہاں پہ کیا؟ اچھا مالکی میں نہ ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب نے اوپر کوئی سوال لکھا، مالکی یوم الدین کی بات کر رہے ہیں جہانگیر صاحب آپ؟ مالکی یوم الدین، اچھا مالکی یوم الدین۔ کتنے ہوں گے اسٹوڈنٹ؟ میرا خیال ہے یہی ہے جو آ گئے 100 ہے نا بس۔ اس میں جہانگیر صاحب کا سوال یہ ہے جی مالکی کیسے اسم ہے؟ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام زیدن آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو غلام کیسے اسم تھا جہانگیر صاحب؟ تنوین بھی نہیں، الف لام بھی نہیں۔ جی جہانگیر صاحب نے نہیں کوئی جواب دیا۔ غلام زیدن میں غلام پر تنوین بھی نہیں، الف لام بھی نہیں، یہ اسم کیسا ہوا؟ پتہ نہیں ہے، یہ کل والا سبق نہیں سنا جہانگیر صاحب؟ کل میں نے ایک قاعدہ لکھوایا تھا، شاید آپ اس ٹائم چلے گئے ہوں، کہ مضاف جو ہوتا ہے اس پر الف لام بھی نہیں آ سکتی اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا۔ جی جہانگیر صاحب، اب مالکی یوم الدین، اس میں مالکی جو ہے وہ مضاف ہے، اس لیے اس پر الف لام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ مالک مضاف ہو رہا ہے یوم کی طرف، یوم کیا بنے گا؟
مضاف الیہ بنے گا. پھر یوم کے اوپر پھر تنوین آئی نہیں ہے، اس سے بھی تنوین اڑا دی گئی ہے، اور یوم کے بعد جو الدین آ رہا ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے. یومی تو مضاف الیہ بنا ہے اس لیے وہ مجرور تھا. الدین جو ہے وہ مجرور کیوں ہے؟ یہ دین کا یوم کا لفظ آگے پھر مضاف ہے، اور الدین مضاف الیہ ہے یوم کا. یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ پھر مضاف، الدینی مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی ہاں شہریار صاحب. تو مضاف مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پہلے لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف، پہلے اسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہو جاتی ہے. پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی. مضاف کا اعراب بدلتا رہ جاتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. نور ولی خان صاحب میں نے بتایا نا کہ یہ جو نام ہوں گے شہروں کے، انسانوں کے، یہ مضاف نہیں ہوں گے، مضاف الیہ بنیں گے. مکمل اس جملے کا معنی نہیں نہ ہوا، یہ مرکب اضافی تھے مالک یوم الدین، یہ پیچھے جڑا ہوا ہے الحمد للہ رب العالمین ادھر، تب جا کر کے اس کا جو ہے نا مفہوم وہ مکمل ہوتا ہے. وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اب ایک ترکیب ہے جی، زارابا بکرن زیدن، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ فرحان حفیظ صاحب. زارابا زارابا مضاف، سوری زارابا فعل، ہوا ضمیر فاعل، بکرن بکرن کیا بنے گا؟ مفعول، اور زیدن فاعل. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ فاعل ہمیشہ پہلے آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، مفعول بھی آ سکتا ہے پہلے، ان کی ترتیب ضروری نہیں ہے. اب میں ایک ایک سے ترکیبیں سنتا ہوں. انور محمد صاحب، محمود صاحب ترکیب کر لیں گے؟ جی کیا چیز پوچھ رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ آسان طریقہ پہچاننے کا مفعول اور فاعل کو کیا طریقے میں نے بتائے ہوئے نہیں ہیں. اعراب کا اتنا بڑا فرق میں نے بتایا ہوا ہے کہ مفعول کے اوپر زبریں آتی ہیں، فاعل کے اوپر پیشیں آتی ہیں، اس سے بڑا کیا فرق دیں. یہ تو چبھ رہا ہوتا ہے آنکھوں میں زبر فوراً کہ اس کے اوپر تو زبریں آ گئیں، زیدن کے اوپر پیشیں آ گئیں. یہ تو مرد عورت کا فرق ہے.
کل والی تراکیب ہیں لیکن ایک ایک سنائے تب بات بنے گی. شارب الولد ماء البئر. ادریس زمان صاحب سنا سکتے ہیں؟ نور ولی خان صاحب آپ سنا سکتے ہیں؟ چلیں کریں نور ولی صاحب. شاربہ فعل، الولد فاعل، پھر ما کیا بنا؟ ما مضاف، پھر البیری کیا بنا؟ مضاف الیہ. پھر کیا بنا نور ولی خان صاحب؟ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ. اب اگلی ترکیب کون کریں گے؟ سید ظفر صاحب آپ کر لیں گے ترکیب؟ اللہ یعلم غیب السماوات. سوری، اللہ یعلم غیب السماوات. لفظ اللہ مبتدا. جی آگے ظفر صاحب. یعلم یعلم سید ظفر صاحب نے مضاف کیا. جی سید ظفر صاحب یعلم کو کیا کیا ہے؟ مضاف کیا. یعلم سید ظفر صاحب فعل ہے نا، مضارع کی گردان. حروف عطین میں سے یا آ گیا شروع میں. جی ظفر صاحب اب اس کے اندر ضمیر ہوا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی بتائیں؟ یہ مضاف لکھ رہے ہیں آپ ظفر صاحب؟ یعلم فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ہوا ضمیر فاعل ہے. پھر غیبہ کیا ہے؟
اب سید ظفر صاحب سے ہم نے سننا شروع کیا تو کہتے ہیں کوئی اور برکت حاصل کر لیں، اور کل مدثر اعوان صاحب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بھی کرنے دو، مجھے بھی ذرا سوچنے دیا کرو، مجھے بھی لکھنے دیا کرو، اور آج ان کو موقع دیا تو فوراً ہاتھ جوڑ لیا، کوئی اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ بس ہوگی لگتا ہے ظفر صاحب کی۔ غیبہ مضاف اور السماواتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر غیب السماواتی مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مفعول۔ پھر یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنے گا؟ کون سا خبریہ؟ یعلم غیب السماوات جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ خبریہ؟ فعلیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ۔ ابھی تک تو میں یعلم کو کر رہا ہوں نا، یہاں تک کر رہا ہوں، تو یعلم غیب السماوات یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے نا، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہے لفظ اللہ کی، پھر یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ۔ اور ترکیب کرتے ہیں۔ لا تعلمون شیئا، یہ کون کرے گا؟ ایک ایک کریں پھر بات بنے گی، باقی لوگ اپنا پھر سوچا کریں۔ کون کرے گا جی؟ لا تعلمون شیئا، کون کرے گا؟ نہیں ظفر صاحب، بس دیکھ لیا، پہلے آپ ہمیں درمیان راستے میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تعلمون شیئن۔ مدثر اعوان صاحب آپ ماشاءاللہ صحیح اچھی کر لیتے ہیں۔ طارق صاحب چلیں آپ کریں، لا تعلمون کیا ہے؟ اشفاق بٹ صاحب آپ نے پوچھا تھا کہ ضمیر کون سی ہے؟ ہوا ضمیر ہے اس میں، یعلمو میں نا ہوا ضمیر ہے، پہلا صیغہ مضارع کا۔ اب لا تعلمون میں کیا ہے؟ ایک ایک بات حل کرتے جائیں۔ کیا نام تھا طارق صاحب؟ مضارع حاضر جمع مذکر، جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر جی لا نافیہ کر دیا، صحیح ہے۔ پھر فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ نون ضمیر بول لی طارق صاحب نے، نون ضمیر کہاں میں نے بتائی تھی، کب نکلتی ہے؟ مظاہرے کے لیے وہ کیا میں نے قاعدہ بتایا تھا؟ پہلے صیغے کے اینڈ پر صرف نون بڑھے تو نون ضمیر، اگر نون سے پہلے کوئی اور حرف بڑھے گا تو وہ ضمیر بنائیں گے۔ یہاں نون سے پہلے واو بڑھ گیا نا طارق صاحب، تو واو ضمیر ہے۔ پھر شیئن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ پھر آخر میں کیا بنے گا؟ فعل۔
آواز صحیح ہے نا سب کی طرف؟ جی صحیح ہو گیا ظفر صاحب. فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. ظفر صاحب کی طرف کس کی طرف کٹ رہی ہے؟ ظفر صاحب کی طرف آواز کٹ رہی ہے. آپ ادھر آ جائیں ظفر صاحب ہمارے پاس. اگلی ترکیب کرتے ہیں جی. لوگوں نے اپنے اپنے خدا کو پکارنا شروع کیا. کسی نے کہا یا لاتا آویسی، کسی نے کہا یا مناتا آویسی، کسی نے کہا میں ترکیب کوئی دیکھوں. اے لات میری مدد کر، اے منات میری مدد کر، اے عزا میری مدد کر. تو ملاحوں نے کہا، بال نے کہا ان آلیتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، یہ جن کو تم پکار رہے ہو تمہارے حاجت روا. اچھا قرآن پاک سے ہی دیکھتے ہیں. اکیلے رب کو پکارو وہ تمہیں بچائے گا. اکرمہ نے کہا یہ سبق تو ہمیں محمد دیتے اس سے ہم بھاگے پھر رہے ہیں. یہ تو وہ ہمیں سبق دیتے تھے کہ اللہ کو پکارو، ہم اس سے بھاگا. اگر یہاں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر خشکی میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا. ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ جار مجرور کسی کے ساتھ تعلق بنایا کرتے ہیں یا نہیں پڑھا ابھی تک؟ حروف جارہ جب پڑھے تھے نہیں پڑھا تھا. اچھا چلیں اسی کو ہم کرتے ہیں جار مجرور کو. آپ نے پڑھا تھا نا جار مجرور حروف جارہ باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز مزخلا. توجہ کریں یہ ذرا اتنا مشکل ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا شاید آپ کو مشکل لگے سمجھنے میں. جیسے بی زیدن، یہاں پہ با کیا ہوگا؟ بی زیدن میں جار، اور زیدن کیا ہوگا؟ مجرور. صحیح ہے. یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں نا یہ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، یہ اکیلے کچھ بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ یہ جڑ جاتے ہیں. جار مجرور کا عنوان دے لیں. بالفرض پیچھے میں لفظ لکھ دیتا ہوں مررتو. مررتو کیا ہے؟ اسم فعل حرف. فعل ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم ماضی ہے. تو ضمیر اس میں فاعل ہے. پھر یہ جو با ہے اسے ہم کہیں گے جار، زید کو کہیں گے مجرور. جار مجرور یہ دوستیاں بنا کے رہتے ہیں، تعلق بنا کے رہتے ہیں. جب یہ آ جاتے ہیں انہیں چین نہیں آتا. جن افراد سے یہ دوستیاں بناتے ہیں نا وہ 6 لوگ ہیں. نمبر 1 فعل، یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مصدر،
اس میں فاعل یہ نوٹ کر لیں، پھر یہ روز آپ مجھ سے پوچھا کریں گے، یہ مجھے پتہ ہے۔ یہ بحث تھوڑی سی ہے، سمجھنے میں شاید آپ کو دشواری ہو، ابھی سے سمجھیں اس کو۔ فعل کے ساتھ یہ ریلیشن بناتے ہیں، مصدر کے ساتھ یا اس میں فاعل یا اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل۔ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ اپنا تعلق بناتے ہیں۔ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ ابھی یہ چیزیں آپ کی کتاب میں فی الحال نہیں ہیں، نوٹ کر لیا؟ اس کے اندر آپ فعل سے واقف ہو چکے ہیں نا، ماضی، مضارع۔ جہانگیر صاحب، اس میں کون سی چھپی ہوئی میں نے کوئی بات کی ہے؟ آپ نے پھر کہا کہ تعلق بناتے ہیں، مطلب بھائی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا مصدر بھی میں نے آپ کو کچھ بتا دیا تھا نا۔ آگے جو ہے نا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، یہ 4 چیزیں آپ علم و صرف میں ذرا دیکھیں نا، وہاں پہ آپ نے ان کی گردانیں پڑھنی ہیں۔ اس میں فاعل کی بھی گردان آگے آ جائے گی، آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مفعول کی بھی آ جائے گی، صفت مشبہ کی بھی گردان ہے، اس میں تفضیل کی بھی گردان ہے۔ جیسے آپ نے ماضی کی گردانیں پڑھی ہیں، وہاں پہ ان کی بھی گردانیں ہیں۔ بات آئی سمجھ؟ باقی رہ جاتے ہیں فعل اور مصدر، تو وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اور زیادہ تر جار مجرور جن کے ساتھ فرینڈشپ کرتے ہیں نا، وہ فعل اور مصدر ہے۔ کون کون ہے وہ؟ فعل اور مصدر۔ فعل اور مصدر سے پہلے سے آشنائی ہے، باقی آپ انشاءاللہ صرف میں پڑھیں گے۔ اب یہ مثال دیکھیے، مثال ہے مررت بزید جہانگیر صاحب۔ مررت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، با جارہ ہے، زید مجرور ہے۔ اتنی بات تو واضح ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے جار مجرور مل کر یہ تعلق بنائیں گے مررتو فعل سے، اس کو آپ لکھ لیں متعلق۔ متعلق معنی تعلق بنانے والے ہیں، یہ متعلق مررتو کے۔ نوٹ کریں ترکیب۔ پھر فعل، فاعل اور متعلق مل کر، پہلے مفعول بولتے تھے، فعل، فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ترکیب دیکھتے ہیں جی۔ جعل لکم اللیل، قرآن پاک میں آتا ہے۔ جعل سوری میں نے ضمیریں نہیں نہ پڑھائی، سوری، اس کو چھوڑیں پھر۔
چلیں اور فرضی مثال بناتے ہیں. جعل للارض، یہ فرضی مثال ہے جی. اس نے بنایا زمین کے لیے. اس میں ہم ترکیب کیا کریں گے؟ جعل فعل، ہوا ضمیر فاعل، لام جارہ، الارض مجرور. جار مجرور متعلق جعل فعل کے. پھر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. متعلق کا میننگ تعلق بنانے والا سید ظفر صاحب. کفروا باللہ قرآن پاک میں آتا ہے. کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ. کفروا کیا ہے؟ اسم فعل. واو ضمیر فاعل. آگے کیا کریں گے ہم؟ با کو کیا کہیں گے کاشف صاحب؟ جار. لفظ اللہ جار مجرور متعلق کفروا فعل کے. اور مثال میں کوئی تلاش کر لوں. ایک منٹ، میرے پاس کوئی سلائیڈز پڑی ہوں گی شاید. اب یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ رجع ابراہیم من السفر، یہ ترکیب ہے. رجع ابراہیم من السفر. جی انعام اللہ صاحب، آج آپ نہیں لکھ رہے کچھ، کریں گے ترکیب انعام صاحب؟ جی راجع، یہ ترکیب ابھی عبداللہ صاحب نہیں آنی. ابھی اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جو پہلے پڑھنی پڑیں گی آپ لوگوں کو، پھر جا کے سمجھ آئے گی اس ترکیب کی. ان آیا ان کے مستقل بحث آتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ ترکیب آئے گی. اشترا بھی پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. راجع فعل، ابراہیم فاعل، من السفر
یہ 4-5 لکھ رہے ہیں بھائی، ان کو ہی پتا ہے جار مجرور کیا ہے اور کیا تعلق ہے. 5-7 اور ہوں گے، باقی کے یہ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے. السفری مجرور، پھر کیا کہیں گے؟ جی آگے پھر کیا بولنا ہے؟ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے راجع فعل کے. اب ابراہیم کے متعلق نہیں کرنے، پھر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کیا سوال ہے جی فخر اللہ خان صاحب کا؟ ابراہیم لوٹ آیا سفر سے. ہوا ضمیر نہیں ہے. فخر اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ راجہ میں ہوا ضمیر نہیں تھی، کیا جواب دیں گے جی؟ ہوگی؟ کیوں ظفر صاحب؟ اس میں ظاہر آ گیا نا بعد میں، جو کہ مرفوع ہے، اس لیے ضمیر پھر نہیں نکالیں گے. سنذهب إلى المدينة. سنذهب إلى المدينة. جی ان قریب ہم جائیں گے مدینہ کی طرف. اچھا یہ سین اور سوفا آپ نے پڑھا تھا کس چیز کی علامت ہے؟ یاد ہے؟ فعل کی. لیکن جو سین ہوتا ہے نا، یہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے. یہ فعل مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں نا، پریزنٹ بھی فیوچر بھی. یہ سین آ کر کے فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. اور سوفا جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو مستقبل بعید کے معنی میں کرتا ہے. میاں وقار الملک صاحب نوٹ کیا آپ نے؟ سین کس کے لیے آئے گا؟ مستقبل قریب کے معنی دے گا. ان قریب ہم چلے گئے، آ جائیں، یہ وہ. ان قریب ہم ماریں گے، ان قریب ہم مدد کریں گے. اور سوفا جو ہوتا ہے یہ مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے. تو سنذهب سین کو بھلے الگ کر دیں، کہہ دیں حرف علامت فعل ہے. نذهب صیغہ جمع متکلم، اور نحن ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی. الی جارہ ہے، المدینہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہے نذهب کے. پھر فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. الولد یلعب فی البستان.
الولد یلعب فی الدار کر لیں، فی الداری کیا معنی ہے؟ یلعبو ہوتا ہے کھیلنا، ولد مانا بچہ، مانا کریں تو بچہ، یلعبو کھیل رہا ہے، فی الداری گھر میں. ترکیب کریں. فیاض احمد صاحب، الولد ترکیب میں کیا بنے گا؟ الولد مبتدا، یلعب کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع. صیغہ واحد مذکر غائب. فی ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور متعلق کس کے ہوں گے؟ یلعبو فعل کے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی سمجھ آ گئی، کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ کاشف صاحب، فخر صاحب، محمد حسین صاحب. آج ہم میں سے بہت کم لوگوں نے ٹائپ کیا ہے. اب لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو اب سمجھ آنا بند ہو گئی ہے. مضاف الیہ صحیح سے نہیں سمجھا ہوگا نا، تو شاید اس وجہ سے. اب کیا لکھتے ہیں شہریار صاحب؟ ایسا جملہ لکھیں حضرت جس میں یہ ساری تراکیب آ جائیں اور مضاف الیہ آ جائے. ایسی ترکیب کوئی بنا دیں جی شہریار صاحب، جملہ بنائیں، کوئی بن جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں، شروع میں اسم آ گیا نا کاشف صاحب، تو شروع میں اسم جب آ جائے تو پھر مبتدا بنتا ہے نا، جملے کے شروع میں جب آ جائے. جب پوچھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں نا کہ ابھی آپ لوگوں نے پچھلا صحیح سے ذہن نشین نہیں نہ کیا ہوا. ذہن نشین اگر ہے بھی صحیح تو پھر شروع میں تو آپ کو ہوگی نا اٹکن. سکولوں میں پڑھتے ہیں نا، ٹیبل یاد کرتے ہیں، 2 کا 3 کا ٹیبل، 4 کا ٹیبل رٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹیچر جب درمیان سے پوچھتا ہے پھر سارے پھنس جاتے ہیں. تو یہ وہی حال ہے، آپ کو پچھلی بھلے تھیوری یاد ہے بھی صحیح، لیکن جب ترکیب آتی ہے نا تو پھر درمیان سے پوچھا جاتا ہے. اب الولد آ گیا تو آپ کو مبتدا بتانا پڑے گا، تو اس وجہ سے پھر آپ کو مشکل ہو رہی ہے شروع میں. بعد میں یہ صحیح مستحضر ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ، یہ ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی.
اس کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ تراکیب کیجئے. تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تراکیب ہو جائیں، پھر یہ مستعذر ہو جائیں گی چیزیں. چلیں جی ان کے لیے ترکیب بنا دیتے ہیں. اسی یلعبو کو کر لیں جی، یلعبو غلام زیدن فی الدار. فی الدار. چلیں آپ ترکیب کریں. یلعبو فعل ہو گیا اسی طرح سے. اور فائل کیا بنے گا؟ ضمیر نکالیں گے یا نہیں؟ غلام مضاف زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے فائل، فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور متعلق یلعبو کے ہو جائیں گے. صحیح ہے جی. کنہوں نے ترکیب پوچھی تھی کہ مضاف الیہ بھی آنے چاہیے؟ شہریار صاحب نے. شہریار صاحب ہو گئے، ٹھر گئے آپ. لیں جی ترکیب ہوگی آپ کی، پھر سے بتائیں. اچھا، یلعبو فعل، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے فاعل، فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور متعلق یلعبو کے. فعل فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ You always ordered me. لو جی شہریار صاحب کہتے ہیں اور لمبی ترکیب ہونی چاہیے. لو جی وہ بھی ترکیب بنا دیتے ہیں. شہریار صاحب کو جب جہانگیر صاحب ناراض نہیں کرتے میں کیوں کروں؟ زیدن یضرب غلام بکرن فی السوق یا فی الداری کر لیں. زید مار رہا ہے بکر کے غلام کو، غلامہ بکرن فی الداری. شہریار سے اب ٹھیک ہے. زیدن کیا بنا؟ مبتدا. یضربو کیا بنا؟ فعل. غلامہ مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول. فاعل کیا بنے گا؟ ہوا ضمیر فاعل نکلے گی. فی جار الداری مجرور،
جار مجرور کس کے ہوں گے متعلق؟ کس کے ہوں گے؟ یضربو فعل کے ہوں گے، صحیح ہے۔ فعل، فاعل، مفعول، متعلق مل کر جو بھی چیزیں آئیں نا ساری چیزیں گنوانی ہوتی ہیں۔ فعل، فاعل، مفعول، متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے مبتدا کی۔ مضاف مضاف الیہ مفعول ہے نا، غلامہ کی میم پہ زبر میں نے لگائی ہوئی ہے، ہوگا ضمیر فاعل نکالیں گے۔ غلامہ بکرن جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے۔ کاشف صاحب، جہانگیر صاحب بچے ہیں نا تو ان کو چھٹی کی بڑی خوشی ہوگی کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا، ایسے نا جہانگیر صاحب؟ شادی شدہ بچے ہیں نا، چھٹی ہو گئی تو بس خوشی ہے، ٹائم ہو گیا۔ دونوں فاعل بنے تو ہوا ضمیر ضروری نہیں، دو فاعل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے سید ظفر صاحب؟ کسی جملے میں دو فاعل نہیں ہوں گے، ایک ہی فاعل ہوگا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ دو فاعل کبھی نہیں ہوں گے، کلاس میں لکھ دیا، کاپی پہ بھی لکھ لیں سید ظفر صاحب۔ ماشاء اللہ شہریار صاحب، آپ کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کو مزہ ہی آنا ہے شہریار صاحب۔ کاپی میں لکھ لیا، بس کرتے ہیں جی، ریپیٹ کریں، کیا ریپیٹ کرنا ہے، اسی کا ترکیب کو کرنا ہے۔ باقی تو ہم نے جار مجرور کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ ضرور متعلق ہوا کرتے ہیں، تعلق بنایا کرتے ہیں چند چیزوں کے ساتھ، ان میں سے دو ہی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، فاعل اور مصدر۔ مضاف اور مضاف الیہ اس ترکیب میں مل کر مفعول بھی ہی ہیں۔ فاروق صاحب کا کیا سوال ہے جی؟ جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہی بنیں گے نا، کیونکہ غلامہ مضاف کے اعراب کو ہم نے دیکھنا ہے، تو مضاف پر زبر ہے۔ پھر مکمل ہو جائے۔ زید مبتدا، یضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، غلامہ مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فی جار، الداری مجرور، جار مجرور متعلق یضربو کے، یضرب فعل، فاعل، مفعول، متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ مرکب اضافی میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے کو مضاف کہتے ہیں عربی میں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ یا اسم، مضاف اسم ہی ہوا کرتا ہے،
مضاف فعل نہیں ہوتا. اچھا ابھی پورے نہیں آئے، چلیں آ جاتے ہیں پھر. شہریار سے مضاف اسم ہوا کرتا ہے. کسی کا نام مضاف نہیں ہوا کرے گا، وہ مضاف الیہ بنے گا. جی صحیح ہے، پڑھ لیں، اثر پڑھ لیں. یہ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ کسی کا نام مضاف نہیں ہوتا. انسان کا نام ہے، شہروں کا نام ہے، ملکوں کے نام ہیں. جہانگیر صاحب کہتے ہیں میں نے سوال کیا، کہاں پہ کیا؟ اچھا مالکی میں نہ ہے. اچھا جہانگیر صاحب نے اوپر کوئی سوال لکھا. مالکی یوم الدین کی بات کر رہے ہیں جہانگیر صاحب آپ؟ مالکی یوم الدین، اچھا. مالکی یوم الدینی. کتنے ہوں گے اسٹوڈنٹ؟ میرا خیال ہے یہی ہے جو آ گئے 100 ہے نا بس. اس میں جہانگیر صاحب کا سوال یہ ہے جی مالکی کیسے اسم ہے؟ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام زیدن آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو غلام کیسے اسم تھا جہانگیر صاحب؟ تنوین بھی نہیں، الف